بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج سے ہم یونٹ وائز سوالاتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ یہاں پوچھا گیا ہے دھیان سے کہ صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کے بنا پر ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا دوستو، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے جو ہے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ 8 خاندانوں میں پہلا کیا ہوگا؟ تو پہلا ہوتا ہے سامی، ٹھیک ہے، پہلا ہو جائے گا دوستو سامی۔ دوسرا کیا ہوگا؟ تو دوسرا ہو جائے گا آپ کا ہند چینی، دوسرا آپ کا ہند چینی ہو جائے گا۔ اور تیسرا کیا ہوگا دوستو؟ تو تیسرا ہوتا ہے دراوڑی، دراوڑی تیسرا آپ کا ہو جائے گا۔ چوتھا کیا ہو جائے گا دوستو؟ چوتھا تو یاد رکھیے گا، چوتھا جو ہے منڈا ہو جائے گا، چوتھا منڈا ہو جائے گا۔ پانچواں جو ہے وہ ہو جائے گا افریقہ کی بانتو، افریقہ کی بانتو، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا کیا ہو جائے گا؟ تو چھٹا جو ہے امریکی ہو جائے گا، چھٹا جو ہے امریکی ہو جائے گا۔ اور ساتواں جو ہے ملایائی ہو جائے گا، ساتواں ملایائی۔ اور آٹھواں جو ہے آپ کا وہ ہو جائے گا ہند یورپی، ہند یورپی، ٹھیک ہے۔ تو زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کے بنا پر ماہر لسانیات نے انہی کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب اردو کس سے نکلا ہے وہ آگے سوال آئے گا، ابھی اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے چونکہ اس سے سوالات آگے آئیں گے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زبانوں کے 8ویں خاندان میں سب سے بڑا خاندان یہاں کون سا ہے؟ آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سا ایسا خاندان ہے جو سب سے بڑا ہے۔ جی تو جو زبانوں کے 8 خاندان کے ہم لوگوں نے ابھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس میں سے پوچھا گیا ہے کہ سب سے بڑا خاندان کون سا ہے، تو وہ ہو جائے گا ہند یورپی۔ رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ہند یورپی خاندان کو ماہر لسانیات نے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا؟ اب جو 8 خاندانوں میں سے جو ہند یورپی ہے سب سے بڑا خاندان، اسے پوچھا جا رہا ہے کہ اسے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستوں وہ ہو جائے آپ کا 3، ٹھیک ہے۔ ہند یورپی خاندان کو ماہرین لسانیات نے جو ہے 3 شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہو جائے گا دوستو قدیم ہند آریائی، ٹھیک ہے، قدیم۔ دوسرا ہو جائے گا وسطی ہند آریائی، اور تیسرا ہو جائے گا جدید ہند آریائی۔ اب وہ کب سے کب تک کا زمانہ ہے وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، چونکہ اسی سے ریلیٹڈ سوالات آگے آئیں گے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وہ ہند آریائی جو اردو اور ہندی کی اصل ہے زبانوں کے کس خاندان کی شاخ ہے؟ جی ساتھیو تو وہ ہو جائے گا آپ کا ہند یورپی، ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیں گے، ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ جی تو اس سوال کا جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا 3۔ ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو جو ہے 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ کیسے کیسے سوالات آتے ہیں آپ یہاں دیکھیے گا، UGC ایسے ہی جو ہے سوال پوچھتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستو، ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ دراوڑی کی مشہور شاخیں جو ہیں تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم میں، کیا یہ درست ہیں؟ دوسرا بیان ہے، مسعود حسن خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے،
اور تیسرا بیان ہے وسط ایشیا سے آنے والے آریہ پالی بولتے تھے، اور چوتھا ہے آریائی کا پہلا مستند نقش رگ وید ہے۔ صحیح جواب ان میں سے کیا ہوگا؟ جی تو صحیح جو جواب بنے گا وہ آپ کا اے، بی اور ڈی، سی کو چھوڑ کر باقی سبھی درست ہیں۔ دراوڑی کی جو مشہور شاخیں ہیں نا وہ تامل، تیلگو اور کنڑ اور ملیالم ہے، یہ درست ہیں۔ اور مسعود حسین خان 1919 سے 2010 والے کے مطابق دوستوں ہندوستان میں آریوں کے جو داخلہ کی تاریخ ہے وہ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے مقرر کی جا سکتی ہے آریوں کے داخلہ۔ ہندوستان میں جب آریہ آئے تھے وہ 1500 قبل مسیح پہلے آ چکے تھے۔ اور آریائی کا پہلا مستند جو ہے، پہلا مستند جو نقش ہے وہ رگ وید ہے۔ آریائی کا پہلا مستند نقش جو ہے وہ رگ وید ہے۔ اور وسطی ایشیا سے آنے والی آریہ پالی نہیں بولتے تھے، وہ کیا بولتے تھے؟ تو ہند یورپی زبان بولتے تھے، ہند یورپی زبان بولتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ درست ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ وسط ایشیا سے آنے والے ہند یورپی بولتے تھے، اس حساب سے سی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا پہلا اے، بی، ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان یہاں دیا ہے وسط ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ دوسرا ہے قدیم ہند آریائی 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ سی میں ہے جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے 2000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ اور چوتھا ہے قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ جی تو اس کا درست جو جواب ہو جائے گا نا دوستو وہ اے اور ڈی ہوگا۔ دیکھیں وسطی ہند آریائی جو ہے 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، اور قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ دیکھیں ہند آریائی کو 3 شاخوں میں، 3 ادوار میں جو تقسیم کیا گیا ہے وہ یہی ہے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ تو جو قدیم ہند آریائی ہے وہ 500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور جو وسطی ہے بیچ والا وہ 500 سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، اور جو جدید ہے وہ 1000 عیسوی سے تاحال ہو جائے گا، 1000 عیسوی سے تاحال ہو جائے گا جدید ہند آریائی، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن اے اور ڈی ہو جائے گا۔ باقی آپ بی اور سی میں دیکھیے گا تو یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ پہلا زمرہ کیا ہے؟ ہند آریائی کے 5 ادوار ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق۔ دوسرا ہے ہند آریائی کے 3 ادوار گیان چند جین کے مطابق۔ تیسرا ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں، یہ کیا گرورسن کے مطابق، گرورسن ہو گیا۔ اور چوتھا ہے جدید ہند آریائی کی 3 شاخیں ہیں، کیا یہ گرورسن کے مطابق۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ مارک کر لیجئے گا، دوسرا ہو جائے گا، یعنی کہ اے اور سی۔ ہند آریائی کے 5 جو ادوار ہیں ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق ہیں۔ ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہند آریائی کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ یاد رکھیں گے ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہند آریائی کو 5 ادوار میں 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو ہے نا ویدک منزل ہو جائے گا، ویدک، ٹھیک ہے، پہلا جو ہے ویدک منزل ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ کا ہو جائے گا عہد پاننی کی منزل، عہد پاننی کی منزل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے دوستو وہ ہو جائے گا رزمیہ منزل، تیسرا جو ہے رزمیہ منزل ہو جائے گا۔ اور چوتھا جو ہے دینوی منزل ہو جائے گا، چوتھا دینوی منزل۔ اور پانچواں کیا ہوگا؟ تو پانچواں ٹکسالی منزل، پانچواں ٹکسالی منزل ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق قدیم ہند آریائی جو ہے انہوں نے 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ویدک، دوسرا عہد پاننی کی منزل، تیسرا رزمیہ، چوتھا دینوی اور 5واں ٹکسالی منزل ہو جائے گا۔ اب جو ہے گریرسن کے مطابق مغربی ہندی کی جو 5 بولیاں ہیں وہ کھڑی بولی آتا ہے، ہریانوی آتا ہے، برج بھاشا اور قنوجی آتا ہے۔ ہریانوی کو جو ہے جاٹو بھی کہا جاتا ہے، ہریانوی کو
जाटू भी कहा जाता है, तो इसे भी जहन में रखेंगे। गुरुदर्शन के मुताबिक जो है मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अच्छा, जो ब्रिज भाषा, कन्नौजी और जो बुंदेली है ना, ये ऊ का लहजा रखती है, और अ का लहजा रखने वाली खड़ी बोली और हरियाणवी है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो 2 सही जो ज़ुमरा है वो आपका हो जाएगा बी और डी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में जो जिक्र किया था, गुरुदर्शन के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां जो हैं वो बी और डी वाले हैं। बाकी आप यहाँ देखिएगा तो इसमें ए और सी में जो है यहाँ गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए में तो ठीक है लेकिन सी में गलत हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका बी और डी जाएगा। ठीक है, चलिए जी साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान क्या कह रहा है? पहला बयान है रस्मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है। दूसरा बयान ये कहा गया है कि वस्ती हिंद आरियाई के पहले दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती थी। तीसरा बयान कहा गया है प्राकृत के मानी फितरी ज़बान के हैं। चौथे में अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। सही जवाब जो आपका बनेगा वो हो जाएगा तीसरा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए, रज़मिया मंजिल को जो है अदबी मंजिल भी कहा जाता है, ये बात दुरुस्त है। रज़मिया मंजिल है जो रस्मिया जो मंजिल है जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर ज़िक्र किया था, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक जो है 5 मंजिलें हैं, वैदिक मंजिल, पाणिनिक मंजिल, रज़मिया मंजिल, दीनवी मंजिल, टकसानी मंजिल। तो रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल भी कहा जाता है, ये दुरुस्त है। और वस्ती हिंद आरियाई के पहले दौर में पाली जो है आवाम की मकबूल ज़बान रही थी। वस्ती हिंद आरियाई में पाली जो है आवाम की मकबूल ज़बान रही थी, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात दी जाती थी। और प्राकृत के मानी जो हैं फितरी ज़बान के हैं, प्राकृत के मानी बिल्कुल जो हैं फितरी ज़बान के हैं। और अपभ्रंश के मानी जो हैं बिगड़ी ज़बान के हैं। प्राकृत के फितरी मानी हैं और अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। तो ये आपके सही जवाब जो हैं ए बी सी डी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 बयान सही हैं दोस्तों और 2 बयान गलत हैं। पहला बयान है शूरसेनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी। और दूसरा है आला तबके के लोग पाली बोलते थे। तीसरा है पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। और चौथा है पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। क्या सही जवाब होगा? जी, तो सही जो जवाब होगा आपका ए और डी हो जाएगा। शूरसेनी प्राकृत जो है ये मथुरा में बोली जाती थी। शूरसेनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई। शूरसेनी प्राकृत जो है मथुरा में बोली जाती थी और ये संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई। और पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत ज़बान है। पिशाची जो है कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत ज़बान है, प्राकृत थी। पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। और पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है, ठीक है, जदीद नहीं कहा जाता है। तो इस एतबार से आपका सी गलत हो जाएगा। आले तबके को लोग पाली बोलते थे, तो यहाँ बताया गया आले तबके को पाली नहीं संस्कृत बोलते थे, ठीक है। संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल शूरसेनी जो है बोलते थे। शूरसेनी जो है प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी और ये संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई थी। तो बी और सी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। पाली को जदीद नहीं कदीम मागधी भी कहा जाता है। तो इस एतबार से आपका ए और डी राइट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है प्राचीन अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। दूसरा है मगधी मशरक़ी हिंदुस्तानियों को बोली थी, जिसे आर्या हकारत की निगाह से देखते थे। तीसरा है
अर्ध मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी, मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राच्य कहा करते थे। और डी है महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। जी साथियों, तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा आपका तीसरा ऑप्शन होगा बी सी डी। देखिए मगधी जो है मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी, मगधी ये जो है मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी और इसे आर्य हकारत की निगाह से देखते थे। अर्ध मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन के प्राकृत थे, मगरबी हिंदुस्तान उसे प्राच्य करते थे अर्ध मगधी को, और महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। और प्राचड़ अपभ्रंश जो है सिंध में राइज थी और मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। यहाँ का अगर प्राचड़ अपभ्रंश गुजरात में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राचड़ अपभ्रंश जो है वो सिंध में राइज थी। ठीक है, सिंध में राइज थी और मौजूदा सिंधी जो है वो इसी से निकली है। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला ज़ुमरा है खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी, तीसरा आसामी बंगाली उड़िया बिहारी, तीसरा अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मराठी, और डी है लहंदा सिंधी हरियाणी कन्नौजी। जी, तो जो आपका सही जो जवाब होगा वो ए और बी हो जाएगा। खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती, ये शोरसीनी अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं। शोरसीनी अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं दोस्तों। शोरसीनी अपभ्रंश की ये 4 बोलियों में आती हैं। खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी और गुजराती शोरसीनी अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं। खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती शोरसीनी अपभ्रंश की 4 बोलियों में से आती हैं। आसामी बंगाली उड़िया बिहारी ये मशरक़ी हिंदुस्तान की बोलियों में आती हैं। मशरक़ी हिंदुस्तान की बोलियों में आती हैं। मशरक़ी हिंदुस्तान की बोलियों में आती हैं। मशरक़ी हिंदुस्तान की बोलियों में आसामी बंगाली उड़िया बिहारी। ठीक है, तो इस एतबार से आपका ए बी राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मशरक़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों? मशरक़ी हिंदी की शायद अभी हम लोगों ने इसके बारे में ज़िक्र किया था, मशरक़ी हिंदी की। जी, तो मशरक़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वो आपके हो जाएंगे 3। पहला इसका राइट ऑप्शन है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अच्छा मशरक़ी हिंदुस्तान के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, मशरक़ी हिंदुस्तान के आसामी बंगाली उड़िया बिहारी। ठीक है, और मशरक़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये आपके मशरक़ी हिंदी की 3 बोलियां हो जाएंगी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? जी, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की जो है 3 किस्में बताई हैं। पहला हो जाएगा नागर अपभ्रंश, तीसरा हो जाएगा पराचड़। ठीक है, पराचड़ हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा उपनागर। पहला नागर, दूसरा पराचड़ और तीसरा हो जाएगा उपनागर अपभ्रंश। तो इसे मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई थी। प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में नागर अपभ्रंश, पराचड़ अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश बताया है। अगला सवाल देखेंगे। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? जी, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को दोस्तों टोटल 5 किस्मों में तकसीम किया है। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को 5 किस्मों में तकसीम किया है। पहला हो जाएगा महाराष्ट्री। ठीक है, महाराष्ट्री पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा शोरसीनी, तीसरा होगा मगधी,
चौथा होगा अर्धमगधी, ठीक है, और पांचवा जो है वो हो जाएगा पिशाची। तो माहिरीन लिसानियत ने अदबी प्राकृतों को 5 किस्मों में तकसीम किया है: महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी और पिशाची। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मथुरा में बोले जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां हैं दोस्तों? मथुरा में बोले जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? तो 4। मथुरा में बोली जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में 4 बोली शामिल है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है लहंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। दूसरा है मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है, उसे शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। और तीसरा है पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। चौथा है ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। जी, तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो हमारा तीसरा हो जाएगा, ABCD, सभी ऑप्शन दुरुस्त हैं। लहंदा जो है ये मगरबी पंजाब की ज़बान है, लहंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है मराठी, उसे शायरी और मौसीकी की ज़बान भी कहा जाता है। और प्राकृत मराठी को जो है शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। और पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, आवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली है। पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता था। ठीक है, और ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता था। ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता था ब्रिज भाषा को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशानजद कीजिए दोस्तों। पहला जो बयान है संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा बयान है वस्त हिंद आर्य के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। तीसरा जो बयान है प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। और जो चौथा बयान है प्राकृतों में सबसे पहले शोरसीनी में कवायद तरतीब किए गए थे। जी, तो जो सही जो जवाब है आपका सवाल नंबर 19 का वो हो जाएगा दूसरा, सिर्फ सी आपका सही जवाब है। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश क्या कहते हैं? जी, तो संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश नहीं बल्कि प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश बिगड़ी हुई ज़बान को कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। ठीक है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को प्राकृत का मतलब नेचुरल होता है। अब जाहिर सी बात है संस्कृत पर जब पाबंदी लगी तो लोग जैसे तैसे जो है अपने में बात कहते थे, तो उससे जो है वजूद में जो ज़बान आई उसी को जो है प्राकृत कहा जाने लगा। तो इस हिसाब से आपका ए सही जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अपभ्रंश दिया गया। और वस्त हिंद आर्य के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते थे। नहीं, तो पहले जो था ना वो पाली बोला जाता था। ठीक है, वस्त हिंद आर्य के दौर में जो है आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि पाली कहा जाता था। तो इस हिसाब से यहाँ भी गलत। और प्राकृतों में सबसे पहले शोरसीनी में कवायद तरतीब नहीं किए गए थे। प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद तरतीब किए गए थे। महाराष्ट्री आपका सही होगा। ठीक है, शोरसीनी नहीं होगा, तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका सी सही जवाब होगा। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम के बोलचाल की ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है दोस्तों?
جی تو شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور پشاچی، یہ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو جو 5 ادوار میں تقسیم کیا تھا وہ یہی ہے۔ شورسینی، مگدی، ارد مگدی، پشاچی اور مہاراشٹری اس میں مسنگ ہیں۔ تو باقی اے بی اور سی میں آپ دیکھیے گا تو یہاں مکس دیا گیا ہے، تو سی آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ جی دوستو، تو ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو جو ہے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیے گا، اردو زبان سے متعلق ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے ہند یورپی، ہند آریائی، شورسینی، کھڑی بولی، دوسرا ہے ترکی اردو لشکر، تیسرا ہے عربی اردگان فوجی، اور چوتھا ہے ہند یورپی، ہند آریائی، مگدی، کھڑی بولی۔ جی تو سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے وہ آپ کا اے اور بی ہو جائے گا۔ اردو زبان سے متعلق ذیل میں 2 زمرے آپ کے ہند یورپی، ہند آریائی، شورسینی، کھڑی بولی، ترکی اردو اور لشکر، تو اے اور بی آپ کے صحیح جواب ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف، جدید ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا تو 1000 عیسوی سے تاحال ہونا چاہیے تھا، تو یہ آپ کا ڈی آپشن ہو جائے گا، دال۔ کھڑی بولی سے متعلق درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کو نشانزد کیجیے۔ پہلا بیان جو ہے وہ ہے کھڑی بولی میں مشدد الفاظ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کھڑی بولی میں معکوسی مسمتے ڈال کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا ہے کھڑی بولی میں نے کا استعمال فاعلی اور مفعولی دونوں حالتوں میں، فاعلی کہتے ہیں فعل کرنے والا، مفعول جس کام کو کیا جائے، اور چوتھا ہے کھڑی بولی میں تیرا میرا کی جگہ تجھ مجھ کا استعمال ہوتا ہے۔ جی تو صحیح جواب جو ہے وہ آپ کا چوتھا ہو جائے گا، بی سی ڈی۔ دیکھیے کھڑی بولی میں معکوسی مسمتے جو ہے، معکوسی ڈال جو ہے کثرت سے استعمال ملتا ہے، اور کھڑی بولی میں نے کا استعمال فاعلی اور مفعول دونوں حالتوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھڑی بولی میں تیرا میرا کی جگہ مجھ تجھ کا استعمال کیا ہے۔ کھڑی بولی میں مشدد کا الفاظ بہت کم نہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑی بولی مشدد الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں غلط ہو جائے گا، باقی سبھی درست ہو جائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، پیدائش کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے دوستو۔ جی تو میں امید کرتا ہوں آپ نے صحیح جواب تک رسائی کر لی ہوگی۔ جی تو پیدائش کے اعتبار سے دوستو جو صحیح جو آپشن ہوگا وہ آپ کا بی اور سی ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے، اور محمود شیرانی کی پیدائش 1880 ہو جائے گا۔ سید سلیمان ندوی کا جو پیدائش ہے وہ 1884 ہو جائے گا۔ نصیر الدین ہاشمی کے پیدائش 1895 ہو جائے گا۔ شوکت سبزواری کی 1905، اور دوستوں کہیں کہیں 1908 بھی آتا ہے شوکت سبزواری کی پیدائش، تو ابھی ذہن میں رکھیے گا، اور مسعود حسین خان کی 1919 ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے آپ کا بی سی رائٹ آپشن ہو جائے گا دوسرا۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی کی وفات کی، تو محمد حسین آزاد کی وفات 1910 عیسوی کو، محمود شیرانی کی وفات 1946 عیسوی کو راجستھان، سید سلیمان ندوی کی وفات 1953 عیسوی کو، اور نصیر الدین ہاشمی کی وفات جو ہے 1964 عیسوی کو ہی ہے، اور شوکت سبزواری کی 1973 عیسوی کو، ٹھیک ہے، 1973 عیسوی کو کراچی میں، مسعود حسین خان کی 2010 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اردو کی جائے پیدائش کے بارے میں نظریے کے اعتبار سے صاحب نظریے کا نام جوڑیے۔
تو پنجاب میں اردو، یہ قول محمود شیرانی کا ہے، محمود شیرانی کا مندہ ہے پنجاب میں اردو ان کی ایک کتاب بھی ہے۔ اور دو آبائے گنگو جمن جو ہے یہ شوکت سبزواری کا یہ ماننا ہے۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح مسعود حسن خان کا ماننا ہے۔ اور سید سلیمان ندوی سندھ، اردو سندھ سے نکلی ہے، سید سلیمان ندوی صاحب کا ماننا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اردو کی جائے پیدائش سے متعلق ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی 1895 سے 1964، سہیل بخاری اڑیسہ، ٹھیک ہے، اڑیسہ سہیل بخاری، اردو اڑیسہ سے نکلی ہے، سہیل بخاری کا ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ سندھ ہو جائے گا سید سلیمان ندوی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ایک غلط ہو جائے گا۔ اور دہلی تھا کیا تھا، مسعود حسن خان۔ چلیے جی دوستو، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے۔ دوسرا ہے، شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ تیسرا ہے، سنیتی کمار چٹرجی کا ماننا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ اور چوتھا ہے، مسعود حسن خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ جی، جو آپ کا جو صحیح جو جواب ہوگا نا دوستو، وہ ہو جائے گا چوتھا آپشن بی سی ڈی، اے کو چھوڑ کر۔ دیکھیے، شوکت سبزواری کا نظریہ بالکل درست ہے، اردو پالی سے نکلی ہے۔ اور سنیتی کمار چٹرجی کا بھی ماننا درست ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ اور مسعود حسن خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی۔ دیکھیں، سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ محمد حسین آزاد نے، ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد نے 1830 سے 1910 والے نے اردو کا جو ابتدائی سرچشمہ ہے وہ برج بھاشا کو قرار دیتے ہیں۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ مشہور قول بھی محمد حسین آزاد صاحب کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ایک غلط ہو جائے گا۔ اور سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا صحرا جو ہے سندھ قرار دیا، ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا صحرا جو ہے سندھ کے سر باندھا ہے۔ چلیے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ دوسرا بیان ہے گیان چند جین 1923 سے 2007 والے کا کہ گیان چند جین نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ اور مولوی عبدالحق کا ماننا ہے 1870 سے 1961 والے کا کہ اہل ملک اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی۔ اور چوتھا بیان ہے، ماہر لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ جی، تو یہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا پہلا ہوگا، سی اور ڈی۔ دیکھیں، مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے میل جول سے اردو وجود میں آئی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اور ماہر لسانیات نے اپبھرنش کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ ماہر لسانیات نے اپبھرنش کو، یاد رکھیے گا، اپبھرنش کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے، یاد رکھیں گے اپبھرنش کو۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی اور ڈی رائٹ ہو۔ دیکھیے، یہاں کہا گیا ہے رجب علی بیگ سرور نے لکھا، نہیں، تو رجب علی بیگ سرور نے میر امن نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، میر امن نے 1732 سے 1808 والے نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اور یہاں کہا گیا گیان چند جین نے مگدی کو اردو کے اصل قرار دیا ہے، تو گیان چند جین نہیں ہوگا، اختر ارینوی ہوگا، ٹھیک ہے، اختر ارینوی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اختر ارینوی نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا، اختر ارینوی نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔
چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے انشاء اللہ خان انشاء اردو کے عربی اور فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں، 1752 سے 1817 والے، ٹھیک ہے۔ امام بخش صاحبائی نے اردو کو شاہجہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا ہے، اور مسعود حسن خان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ اور چوتھا بیان ہے محمود شیرانی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں جی۔ تو سوال نمبر 30 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا دوسرا اے بی سی، ڈی کو چھوڑ کر باقی درست ہیں۔ دیکھیے انشاء اللہ خان انشاء جو ہے اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں، یہ سبھی لینگویج پر، دیکھیے انشاء اللہ خان انشاء اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں، اور امام بخش صاحبائی نے بھی اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا میل سے مروج ہونے والی بولی کو قرار دیا ہے، اور مسعود حسن خان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں کہا کہ محمود شیرانی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، تو یہ غلط ہوگا، بلکہ محی الدین قادری زور اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، 1905 سے 1962 والے جو ہیں اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی تو زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کہا جاتا ہے لسانیات۔ اگلا سوال دیکھیے گا، آوازوں یا اصوات کے مجموعے اور ترتیب کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہو جائے گا زبان، لینگویج۔ اگلا سوال دیکھیے گا، لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جی دوستو تو صوتیات میں، ٹھیک ہے، لسانیات کے جو ہے شاخ ہے صوتیات، اس میں جو ہے کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے، صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صوتیات۔ اگلا سوال دیکھیے گا، صوتیات کی یہاں کتنی قسمیں ہیں بتائیے گا؟ صوتیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اور کون سے اس کے بارے میں بھی سوال آگے آئے گا، ذیل میں سے کسی صوتیات کے مطالعے میں شامل نہیں ہے؟ جی تو اب دیکھیے صوتیات میں جو ہے صرفی اعمال کو جو ہے شامل نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ جو ہے بھائی صرفی اعمال کو نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ صوتیات میں جو ہے 3 آتے ہیں، تلفظی صوتیات، سمعیاتی اور سماعی، ٹھیک ہے۔ اور صوتیات کے مطالعے میں جو ہے صرفی اعمال کو شامل نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ تلفظ کار، مقام تلفظ اور طرز تلفظ۔ صوتیات کے جو 3 قسمیں ہیں وہ آ جائیں گے تلفظی صوتیات، ٹھیک ہے، تلفظی صوتیات، سمعیاتی اور سماعی، یہ 3 قسمیں ہیں صوتیات کے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو 2 صحیح جو زمرہ ہے وہ آپ کا ہو جائے گا زبان، نچلا ہونٹ، تلفظ کر، بندشی، انفی، صفیری، یہ طرز تلفظ۔ صحیح جواب آپ کا اے اور ڈی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 37 دیکھیے گا، جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ جی تو وہ کہلاتی ہیں مصوتہ۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے دوستو وہ کہلاتی ہیں مصوتہ۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جی تو صفیری آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ 7 نہیں 3 ہوگا، 9، مطلب تیسرا آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، 9 اس کا صحیح جواب ہوگا۔ صفیری آوازوں کی کل تعداد 9 ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ ذہنی جوف سے باہر آتی ہیں، مطلب باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ تو مصوتہ، اس کے جو رکاوٹ پیدا نہ کرے وہ مصمتہ ہے، مصوتہ تھا۔ جی اس سے پہلے جو سوال آیا تھا جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، تو وہ مصوتہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کہا گیا جن آوازوں کی ادائیگی میں مطلب ہوا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جی تو اسے کہا جاتا ہے مصمتہ، ٹھیک ہے۔
صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا دوستوں۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 40 کی طرف۔ مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ جی تو انہیں مجموعی طور پر صوتیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ دوسرا ہے صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعہ اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور سی ہے اردو میں رے ارتعاشی مصمتہ ہے، اور ڈی ہے اردو میں یہ اور واو نیم مصمتے ہیں۔ جی تو صحیح جواب جو ہے وہ آپ کا تیسرا ہو جائے گا، اے بی سی ڈی، سبھی آپشن درست ہو جائیں گے۔ صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعہ اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اردو میں رے ارتعاشی مصمتہ کہلاتا ہے، اور اردو میں یہ اور واو جو ہے نیم مصمتے کہلاتے ہیں۔ صحیح جواب آپ کا تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، جیسے مصمتہ کا ایک نام صحیح بھی ہے، اسی طرح مصوتہ کا نام کیا ہے؟ جی تو علت ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، یو جی سی میں کتنے صوت رکن ہیں؟ جی تو یو جی سی 3 آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستوں، آگ کا دریا میں کتنے صوت رکن ہیں؟ تو آگ کا دریا، تو اس میں 4 آ رہے ہیں، تو 4 دوسرا ہے، صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 45 دیکھیے گا، اردو میں کتنی حکاری آوازیں ہیں دوستو؟ حکاری آوازیں جو ہیں وہ آپ کی 11 ہیں۔ اردو میں ٹوٹل 11 حکاری، جو جیسے کہ اس طرح کے آواز نہیں آتے ہیں، ٹے دو چشمی ہے، پے دو چشمی ہے، ٹھیک ہے، تے دو چشمی ہے، تھو ٹھو، تو اس طرح کی آواز کو حکاری آوازیں کہا جاتے ہیں، وہ 11 ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان میں پڑھ دیتا ہوں، فونیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی فونیم ہے۔ بی میں ہے جس میں کسی زبان کے امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جائے اسے فونیمیات کہا جاتا ہے۔ سی میں دیا گیا ہے معرفیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی معرفیم یا صرفیہ ہے۔ اور ڈی میں دیا گیا سادہ آوازوں کو تحریری علامات یا شکل میں لانے کو حرف کہتے ہیں۔ جی تو جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا تیسرا ہو جائے گا، اے بی سی ڈی، سبھی درست ہو جائیں گے، سبھی کے سبھی۔ دیکھیے فونیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی فونیم کہلاتا ہے، جس میں کسی زبان کو امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے فونیمیات کہا جاتا ہے۔ معرفیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی جو ہے وہ ہے معرفیم یا صرفیہ، اور سادہ آوازوں کا صرف، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے ذکر کریں۔ چلیے، سادہ آوازوں کو تحریری علامات یا شکل میں لانے کو حرف کہتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اردو میں کتنی معکوسی آوازیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا اردو میں ٹوٹل 6 معکوسی آوازیں ہیں۔ یاد رکھیے گا اردو میں ٹوٹل 6 معکوسی آوازیں ہیں، 3 حکاری اور 3 غیر حکاری۔ دیکھیے غیر حکاری جو ہے ٹے ڈال ڑے ہے، اور حکاری میں ٹے دو چشمی ہے، ڈال دو چشمی ہے اور ڈے دو چشمی، یہ حکاری معکوسی آوازیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 6 معکوسی آوازیں ہیں، تو غیر حکاری اور حکاری آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے ملفوظی کہلاتی ہے۔ دوسرا ہے ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کی تحریری علامت الفاظ کہلاتی ہیں۔ تیسرا ہے حرف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ چوتھا ہے وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے وہ ہائے مختفی کہلاتی ہے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا، یعنی کہ بی اور سی۔ ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کو تحریری علامتیں الفاظ کہلاتی ہیں اور حرف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، دیکھیے وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے وہ مختفی نہیں، یہ غلط ہوگا۔ وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، وہ ہائے جو لکھی جائے اور نہیں پڑھی جائے وہ مختفی کہلاتی ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے پڑھی بھی جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی نہ جائے وہ مختفی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے وہ ملفوظی کہلاتی ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے پڑھی نہ جائے، تو یہاں کا یہاں دے دیا اور ڈی والا کہہ دی، تو وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے وہ ملفوظی کہلاتی ہے، وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی نہ جائے وہ مختفی کہلاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔
اگلا سوال دیکھیے گا، لسانیات کی کس شاخ میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اس زبان کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح کا رشتہ رکھتے ہیں؟ جی تو وہ آپ کا صحیح جو جواب ہوگا وہ ہو گیا صرفیات. ٹھیک ہے، صرفیات اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 50 کی طرف. ذیل میں کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ جی تو یاد رکھیں گے دوستو، ترتیب کا تعلق صرفیات ہے. صرفی اعمال تعلیقی یا تکرار کا تعلق صرفیات سے، لیکن ترتیب کا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور ہیں، داخلی، تبدیلی، سفر ترمیم، اشتقاق اور تصریف کا تعلق بھی صرفیات ہیں. ٹھیک ہے، لاحقہ، سابقہ، وسطیہ. صرفیات سے جو تعلق ہیں تو ضرور یاد رکھیے گا، داخلی، تبدیلی، صرف ترمیم، اشتقاق اور تصریف، لاحقہ، سابقہ، یہ سبھی کا تعلق جو ہے صرفیات سے ہے. اگلا سوال دیکھیے گا، یہاں پوچھا وہی گیا تھا تو تخلیقیت کا نہیں ہوگا، باقی جو ہے ترتیب کا نہیں ہوگا، باقی سبھی کا ہو جائے گا. سوال نمبر 51 دیکھیے گا، ذیل میں کس کا شمار صرفیات کے مطالعے کے تحت نہیں کیا جاتا ہے؟ وہی والا سوال ہے ابھی جس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا. تو جزء متصل اس نہیں ہوگا، باقی صرف ترمیم، اشتقاق اور تعریف کا آتا ہے. اگلا سوال دیکھیے گا، لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کے جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جی تو جملوں کی اگر بات آئے تو آپ نحویات پکڑیے گا، لفظوں کی بات آئے تو صرفیات ہو جاتا ہے. تو آپ کو بس ایک ایک لفظ سے پکڑ لینا ہے. جملوں کی بات ہے نحویات، لفظوں کی بات ہے تو صرفیات ہو جائے گا. ویسے آپ کا صحیح جو جواب ہوگا وہ جملے کی بات کی جا رہی ہے تو تیسرا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں نحویات سے متعلق، اب یہاں جملوں والی بات ہو رہی ہے، نحویات سے متعلق 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. جی دوستو تو نحویات سے متعلق آپ کا 2 جو زمرہ صحیح ہے، جز، ترکیب، جز سے متصل، شمول کار، شمول آواز اور فقرہ ہو جائے گا. اور صرفیات والا جو اشتقاق، تعریف، ٹھیک ہے تو وہ صرفیات میں تھا. نحویات میں کیا آتے ہیں؟ تو نحویات میں جو ہیں جز، ترکیب، جز متصل، شمول کار، مشمول، آزاد، فقرہ وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. اب بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. باقی جو یہاں جو دیا گیا سابقہ، لاحقہ، وسطیہ، تو یہ سبھی جو ہیں آپ کے اس میں آتے تھے، کیا نام ہے، صرفیات میں. اگلا سوال دیکھیے گا، لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کے الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا معنیات. ٹھیک ہے، اب یہاں یہ والا جملہ آپ نہیں پکڑیں، یہاں کہ لسانیات کس شاخ میں کسی زبان یہاں کہا گیا، زبان کے الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ تو معنیات سے. ٹھیک ہے، صرف جملوں کی بات کی جائے تو وہی نہیں آتا تھا. اگلا سوال دیکھیے گا، معنیات کے تعلق سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. یہاں معنیات کے متعلق سے پوچھا گیا ہے. جی ساتھیو تو معنیات کے متعلق سے آپ کا جو صحیح جواب ہوگا تصور، تخالف، ترادف، ہم آہنگی، محاورہ، انتخابی پسند، انتخابی پابندی. اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں، تیسرا آپ کا جو صحیح جواب ہو جائے گا. معنیات کے متعلق یہ زمرے صحیح ہیں، تصور، تخالف، ترادف، ہم آہنگی، محاورہ، انتخابی پابندی. اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں دیے گئے حروف تہجی کے تعداد کے اعتبار سے صاحب قول کا نام جوڑیے. جی دوستو تو انشاءاللہ خان انشاء نے 85 بتایا ہے، پنڈت برج موہن دتا تریا کیفی نے جو ہے 47 بتایا ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے 50 بتایا اور جدید تحقیق نے 36 بتایا ہے. تو آپ کا اس حساب سے رائٹ آپشن دوسرا ہوگا. اگلا سوال دیکھیے گا، اردو زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ دوستو تو اردو زبان جو ہے وہ عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی کنفیوز رہتے ہیں. جی اگلا سوال دیکھیے گا، اردو میں کس طرح کی آوازوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو اردو میں ہندی نژاد یعنی ہند آریائی سے ماخذ یعنی تعلق رکھنے والی، ٹھیک ہے، اردو میں ہند نژاد یعنی ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی کی تعداد جو ہے زیادہ ہے. ہندی سے ملا جلا جو الفاظ ہیں وہ پوچھا جا رہا ہے آوازوں کے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کی تمام ضمیریں کن زبانوں سے ماخوذ ہیں؟ تو اردو کی تمام ضمیریں جو ہیں وہ سنسکرت اور پراکرت زبانوں سے ماخوذ ہیں. اگلا سوال دیکھیے گا، اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں کی تعداد کتنی ہیں؟ جی تو 18 ہیں دوستو. سوال کا جو صحیح جواب ہوگا تیسرا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا، زال، زو، سے، صاد، ہے اور تو زائد حروف ہیں. صوتی نقطۂ نظر سے یہ سبھی مردہ لاشیں ہیں جنہیں اردو رسم الخط اٹھائے ہوئے ہے.
صرف اس لیے کہ ہمارا انسانی رشتہ عربی سے ثابت رہے، یہ کس مشہور محقق کا قول ہے؟ جی دوستو، تو یہ قول ہے مسعود حسین خان 1919 سے 2010 والے کا۔ رشید حسن خان کی پیدائش 1925 کو اور وفات 2006 عیسوی کو۔ محمود شیرانی کی 1880، وفات 1946 ہو جائے گا۔ محی الدین قادری 1905 سے 1962 والے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں سے کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ جی تو جزو متصل کا نہیں، اس کے علاوہ علاقہ سابقہ وسطیہ، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر بہت سارا ذکر کر لیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ دوستو آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے، انشاءاللہ کل ہم یونٹ 2 کو سبھی سوالاتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو سوال نمبر 63 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا، اے بی سی ڈی سبھی درست ہیں۔ دیکھیں، دکنی میں بغیر اور بجس کی جگہ بن، بنا اور باج کا استعمال ہوتا ہے۔ دکنی میں کو کی جگہ کوں اور سے کی جگہ سوں کا استعمال ہوتا ہے۔ دکنی میں ہم کو اردو میں تم کی جگہ ہمن اور تمن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دکنی میں حروف اضافت جمع میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبھی آپ کے درست ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔